بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی سچائی اور ان کی تعبیر جاننا ہر انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں اور کن خوابوں کی تعبیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت ضائع کیے بغیر براہ راست ان 3 بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ایک سچے خواب کی پہچان ہوتے ہیں، اور پھر ان 6 چیزوں کی تفصیل بتائیں گے جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ سچے خواب کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی انسان کی اپنی سچائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے سب سے سچا خواب اس کا ہے جو اپنی گفتگو میں سب سے زیادہ سچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، دھوکہ دہی اور فریب سے بچتا ہے، اور جس کی زبان سے ہمیشہ حق بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی باطن کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کی روح پر غیب کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ ایسے انسان کے خواب محض دماغی خیالات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص بصیرت ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سچے خواب نظر آئیں تو اپنی زندگی میں صدق اور سچائی کو لازم کر لیں۔ دوسری بڑی نشانی خواب دیکھنے کا وقت ہے، جسے صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب رات کا آخری پہر گزر رہا ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم اور فجر کی اذان کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت کائنات میں خاص روحانی سکون ہوتا ہے اور انسان کا ذہن دن بھر کی دنیاوی پریشانیوں سے بالکل آزاد اور پاک ہوتا ہے۔ اس وقت دیکھے گئے خواب اکثر حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے اور بندے کا روحانی تعلق اپنے رب سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری نشانی قرب قیامت کے حوالے سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن قریب ہوگا تو ایک سچے مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ آخری زمانے میں جب دنیا فتنوں اور جھوٹ سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی اور ان کے ایمان کو سہارا دینے کے لیے سچے خوابوں کا سلسلہ تیز کر دے گا۔ یہ خواب مومن کے لیے اندھیرے میں ایک نور اور روشنی کی مانند ہوں گے، جو اسے آنے والے حالات میں سے پہلے ہی آگاہ کر دیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان 6 مخصوص چیزوں کا جن کی تعبیر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز، خواب میں دودھ پینا۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خود کو دودھ پیتے دیکھا اور اس کی تعبیر علم فرمائی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح دودھ انسانی جسم کی نشوونما کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، بالکل اسی طرح علم دین انسان کی روح کو طاقت بخشتا ہے اور اسے گمراہی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں دودھ پیتا دیکھے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے دین کی سمجھ اور علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ دوسری چیز، خواب میں سفید لباس دیکھنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک فوت شدہ شخص کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر مغفرت اور جنت سے فرمائی۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ اگر کوئی اپنے کسی پیارے کو
جو فوت پا چکا ہے، وفات پا چکا ہے، سفید اور اجلے کپڑوں میں دیکھے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس پر اپنا کرم کر دیا ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے نجات پا کر سکون کی جگہ پہنچ چکا ہے۔ تیسری چیز، کھجورے دیکھنا یا کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تازہ کھجوریں دیکھیں اور فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے بلندی ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے۔ ناظرین، کھجور ایک بابرکت اور برکت والا پھل ہے۔ اسے دیکھنا رزق میں برکت، ایمان کی مٹھاس اور نیک اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ اسے نیک ہدایت اور زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز، چاند کا اپنے پاس دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خواب کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ چاند دیکھنا بڑی عزت اور مرتبے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی عام انسان چاند کو اپنے قریب دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بہت بڑا عالم، نیک اولاد یا کوئی ایسی ہستی پیدا ہوگی جو خاندان کا نام روشن کرے گی۔ یہ خواب خاندانی وقار، معاشرے میں بلند مقام پانے کی علامت بھی ہیں۔ پانچویں چیز، سونے کے کنگن دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں سونے کے 2 کنگن دیکھے تھے جن کی تعبیر آپ نے جھوٹے لوگوں اور فتنوں سے فرمائی۔ یہ خواب مردوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ کسی فریب یا دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہی خواب اگر کوئی عورت دیکھے تو اس کے لیے خوشی، بناؤ سنگھار اور بہتر حالات کی خوشخبری ثابت ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، صاف پانی یا دیکھنا یا پینا۔ خواب میں میٹھا اور صاف پانی لمبی عمر، بیماری سے شفا اور دلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو سمندر یا دریا کے کنارے دیکھے اور پانی صاف ہو تو یہ اس کی زندگی میں آنے والے سکون اور اللہ کی طرف سے ملنے والی بڑی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ اہم باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ہر خواب دیکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوابوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوشیار کرنا یا خوشخبری دینا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں تو گھبرائیں نہیں بلکہ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو کامل کرے اور ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور کمنٹس میں اپنے خوابوں کا ذکر ضرور کیجیے اور دعا پر آمین لکھنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔